جلدی کرو یار، بس 7 بجنے والے ہیں اور آج باس نے دماغ کا دہی الگ کیا ہوا ہے۔ ہانیہ نے برآمدے میں کھڑے ہو کر اپنے پرس سے چابی نکالتے ہوئے بڑبڑایا اور تیزی سے تالا کھولنے لگی۔ سامنے والے پورشن جو اس نے اپنے کزن فواد کے اصرار پر کرائے پر دیا تھا، اس کا دروازہ کھول کر اندر سے آنے والی بچوں کی ہنسی کی آواز سے گونج رہا تھا۔ ارے باجی، آج آپ اتنا لیٹ ہو گئی؟ محلے کی پروین خالہ نے ساتھ والے دروازے سے سر نکال کر طنزیہ انداز میں پوچھا، جنہیں ہر وقت دوسروں کے گھروں میں تاک جھانک کرنے کی عادت تھی۔ بس خالہ، آفس میں کام زیادہ تھا۔ آپ بتائیں، خیریت؟ ہانیہ نے جلدی سے دروازے کا لاک گھمایا۔ خیریت ہی ہے، بس یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کے نئے کرایہ دار بڑے خوش مزاج ہیں، آنے والے دن سے ہی محلے میں جم گئے ہیں۔ پروین خالہ نے مسکرا کر اسفن کے پورشن کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں وہ بس۔ ہانیہ مزید بات کیے بغیر اندر گھس گئی، کیونکہ تھکن سے اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی اور دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ جلدی سے کپڑے بدل کر چائے بنائے۔ اس نے اپنے جوتے اتارے ہی تھے کہ اس کے کانوں میں یشل کی کھنکھلاتی ہوئی ہنسی پڑی، جو براہ راست اسفن کے پورشن سے آ رہی تھی۔ اس کا ماتھا بنکھلا، اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور سیدھا اسفن کے دروازے کی طرف بڑھ گئی، بنا یہ سوچے کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ دروازہ نیم وا تھا۔ ہانیہ نے اندر جھانکا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اسفن کمرے کے بیچوں بیچ قالین پر بیٹھا تھا اور اس کی گود میں یشل بیٹھی لٹو کی گوٹیاں ادھر ادھر کر رہی تھی۔ دیکھیے ممی، اسفند انکل نے مجھے یہ والی گوٹی جتوا دی، آپ تو کبھی مجھے نہیں کھلاتی تھی، یشل نے ہانیہ کو دیکھتے ہی خوشی سے چلاتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ یشل، نیچے اترو اور فوراً میرے پاس آؤ۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ اسفن نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بڑے اطمینان سے یشل کو اپنے سے الگ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہانیہ، یہ بس تھوڑی سی بور ہو رہی تھی، میں نے سوچا وقت گزار لوں۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں پریشان نہیں ہو رہی، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا گھر ہے، یہ کوئی پارک نہیں جہاں آپ کسی کے بھی بچے کو گود میں بٹھا کر کھیل شروع کر دیں۔ ہانیہ نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ کھیل تو محض کھیل ہے، اس میں آپ کو اتنی ناراضگی کی کیا ضرورت ہے؟ یشل مجھ سے کھیلنے کی ضد کر رہی تھی تو میں نے انکار نہیں کیا۔ اسفن نے اس بار قدر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کو میرے گھر کے قوانین کا اندازہ نہیں ہے کیا؟ آپ یہاں کرائے پر رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے گھر کے معاملات میں اور میری بیٹی کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہوں۔ ہانیہ نے یشل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ یشل نے ضد کرتے ہوئے ہاتھ چھڑایا۔ نہیں ممی، انکل نے کچھ نہیں کیا، ہم تو بس لوڈو کھیل رہے تھے، آپ کیوں لڑ رہی ہیں ان سے؟ یشل تم خاموش رہو، چلو اندر چلو میرے ساتھ۔ ہانیہ نے اسے ڈانٹا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئی، جبکہ اسفن بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ممی، آپ دائم انکل سے شادی کر لیں، یہ ڈیڈی کی طرح مجھے پیار کرتے ہیں۔ یشل نے دروازے کی چوکی پر کھڑے ہو کر اتنی معصومیت اور اکھڑ پن سے یہ جملہ بولا کہ ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سانس ایک لمحے کے لیے سینے میں اٹک گیا۔ ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس کانپتے ہوئے ہلکا سا جھکا اور اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگا۔ وہ ایک پل کو بت بنی وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ یشل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ ہانیہ نے حواس بحال کرتے ہوئے بمشکل گلا صاف کیا اور غصے سے کانپتے ہوئے لہجے میں بیٹی کو گھورا۔ سچ کہہ رہی ہوں ممی، دیکھیے نا، یہ میرے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور مجھے چاکلیٹ بھی دیتے ہیں۔ جیسے باقی بچوں کے ڈیڈی ان کو پیار کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بھی کرتے ہیں۔ یشل نے الٹا ضد کرتے ہوئے اسفن کے پورشن کی طرف دیکھا، جہاں اب بھی دروازے میں کھڑا اسفن اس بات پر ہلکا سا بوکھلا گیا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی اور خاموشی چھا گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یشل؟ جاؤ اندر جا کر بیٹھو، اس طرح کی بکواس آئندہ میرے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ ہانیہ کا چہرہ غصے اور خفت سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے تیزی سے یشل کو بازو سے پکڑا اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگی، کیونکہ پڑوس کی پروین خالہ شاید کچن کی کھڑکی سے یہ سارا تماشا دیکھ چکی تھی اور ان کی کچی ہوئی نظریں اسی طرف لگی ہوئی تھیں۔ ہانیہ نے یشل کو اندر دھکیلا اور تیش میں آ کر سیدھا اسفن کے دروازے پر جا پہنچی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو اسی وقت گھر سے باہر نکال پھینکے۔
دیکھ لیا آپ نے اپنی اس حرکت کا نتیجہ؟ میری چھوٹی سی بچی کو آپ نے کیا سکھا دیا ہے؟ آپ کو ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ ایک اکیلی عورت کے گھر میں رہ کر اس کے حدود میں کیا ہے؟ ہانیہ کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا، اس کا گلا رند گیا تھا، مگر الفاظ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسفن جو اب اپنی جگہ پر کھڑا ہی تھا، اس نے ہانیہ کے چہرے پر موجود غصے اور تکیے ہوئے تانوں کو سنا تو اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے، مگر اس کی آواز میں ذرا برابر بھی بدتمیزی یا غصہ نہیں تھا۔ محترمہ، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بچی اکیلی تھی، بور ہو رہی تھی، تو میں نے صرف اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک کھیل کھیلا ہے۔ اگر آپ کو میری اس بے تکلفی سے اتنی ہی تکلیف ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلا جاتا ہوں۔ اسفن نے تحمل سے جواب دیا، ہاں تو جائیں، مجھے ایک ہفتہ بھی نہیں چاہیے۔ آپ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھائیں اور اس پورشن کو خالی کریں۔ مجھے آپ جیسے کرایہ دار کی ہرگز ضرورت نہیں ہے جو میرے گھر کا سکون برباد کرے، ہانیہ نے چیختے ہوئے کہا، اور الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی، یہ سوچے بنا کہ محلے والے کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اسفن نے ہانیہ کی اس تلخ کلامی پر کوئی جوابی طعنہ نہیں دیا، اس نے بس ایک گہرا سانس لیا، اندر جا کر اپنا بستر اور چند کپڑے ایک بڑے سے تھیلے اور سوٹ کیس میں ٹھوسے، الماری چیک کی کہ کوئی چیز پیچھے نہ رہ جائے، اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنے سامان سمیت دروازے سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا، بس چپ چاپ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے، یہاں تک کہ اس کا وجود نچلی منزل میں غائب ہو گیا اور پورا پورشن ایک بار پھر ویران ہو گیا۔ اگلی صبح سورج نکلا تو گھر کا سارا ماحول ہی بدل چکا تھا۔ جو یشل ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھتی تھی اور سارا دن گھر سر پر اٹھائے رکھتی تھی، وہ آج صبح اٹھتے ہی چپ چاپ بیٹھ کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی پلیٹ ویسے کی ویسے ہی رکھی تھی اور اس نے لقمہ منہ میں ڈالنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ بس اس کی بڑی بڑی آنکھیں ٹکٹکی باندھے بیرونی دروازے کی چوکی پر جمی ہوئی تھی۔ یشل بیٹا، ناشتہ تو کرو نا، دیکھو مما نے تمہارے پسندیدہ پراٹھے بنائے ہیں، تھوڑا سا منہ میں رکھو میری جان، ہانیہ نے منت بھرے لہجے میں کہا اور نوالا اس کے منہ کے قریب کیا۔ یشل نے منہ پھیر لیا اور مدھم روحانسی آواز میں بولی، مما، اسفند انکل کہاں ہیں؟ وہ تو مجھے لڈو کھلانے والے تھے نا، دروازہ کھولو نا، وہ باہر کھڑے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہانیہ کا دل تھک سے رہ گیا، اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا اور کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے یشل کو گود میں کھینچنا چاہا تو بچی نے ضد کر کے خود کو چھڑا لیا اور گھسٹ کر دروازے کے پاس چلی گئی، جہاں وہ دروازے کی نچلی درز سے باہر دیکھ کر آہستہ آہستہ پکارنے لگی، انکل، اسفند انکل، آپ آ جائیں نا، میں تنگ نہیں کروں گی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو امٹ آئے، وہ جانتی تھی کہ اس کی اپنی سخت گیری کی وجہ سے آج اس کی معصوم بچی اس عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اس کا پورا وجود ہل کر رہ گیا اور وہ بے بس ہو کر فرش پر بیٹھ گئی۔ 2 دن گزر گئے لیکن یشل کی حالت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ نہ کچھ کھاتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی، بس سارا دن دروازے کے پاس بیٹھ کر پتھریلی نظروں سے باہر دیکھتی رہتی۔ ہانیہ کا دل اپنے اندر سے کٹ رہا تھا، اس کی اپنی ضد اور انا اب اس کی بچی کی جان لے رہی تھی۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں اس نے اتنی سختی دکھائی۔ شام کا وقت تھا جب یشل کی طبیعت اچانک زیادہ بگڑ گئی۔ وہ ہلکے بخار میں تپنے لگی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں بار بار بس ایک ہی نام پکار رہی تھی، اسفند انکل، پاپا، واپس آ جاؤ۔ ہانیہ اب مزید برداشت نہیں کر سکی، اس کا اندر کا سارا غرور اور اکڑ پگھل کر پانی ہو چکا تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکاح نامے میں یا کسی اور پرانے میسج سے اسفند کا نمبر نکالا جو اس نے کرائے کے وقت لیا تھا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈائل کر دیا۔ گھنٹی جا رہی تھی اور ہانیہ کا سانس رکا ہوا تھا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے فون اٹھا، ہانیہ کے منہ سے ہچکی نکل گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ہیلو اسفند، خدا را میری بات سنیں۔ ہانیہ کا گلا رن گیا تھا، اس کے الفاظ سینے میں ہی اٹک گئے۔ میری بچی یشل کی حالت بہت خراب ہے، وہ صرف آپ کو یاد کر رہی ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ واپس آ جائیں پلیز۔ دوسری طرف سے کچھ دیر کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا۔ اسفند نے کوئی طعنہ نہیں دیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، بس ایک بھاری سانس لے کر اتنا کہا، میں آ رہا ہوں ہانیہ، تم رو مت۔ فون بند کرتے ہی 15 منٹ کے اندر اسفند کی موٹر سائیکل دروازے کے باہر رکی۔ اس نے 2 قدم دوڑ کر سیڑھیاں پھلانگی اور سیدھا ہانیہ کے پورشن میں داخل ہوا۔
اس کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار تھے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سیدھا اندر آیا جہاں یشل بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی اور اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی اسون نے قدم اندر رکھے، یشل نے مدھم سی پلکیں اٹھائیں اور وہ بستر سے اٹھ کر سیدھا بھاگی اور جا کر اسون کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ انکل، آپ آ گئے، مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ اس کی معصوم آواز میں ایسا درد تھا کہ پتھر دل بھی موم ہو جائے۔ اسون نے جھک کر فوراً اس بچی کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، مگر اس کے جسم کو چھوتے ہی اسون کا دل ہول اٹھا کیونکہ یشل کا پورا جسم تیز بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا اور وہ انکل کی باہوں میں آتے ہی نیم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ ہانیہ پاس کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں گڑ جائے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اسون کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس معصوم بچے کے لیے بے پناہ فکر اور اپنائیت امڑ رہی تھی، اور اس نے ایک لفظ کہے بغیر بس اتنا چاہا کہ یہ طوفان یہیں تھم جائے۔ رات کے پچھلے پہر کمرے میں صرف مدھم روشنی جل رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کے علاوہ پوشن میں کوئی اور آواز نہیں تھی، بس یشل کی بھاری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسون پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی پلنگ سے نہیں اٹھا تھا۔ وہ کبھی گیلے کپڑے کی پٹیاں یشل کے ماتھے پر رکھتا اور کبھی اپنے ہاتھ سے اسے گھونٹ گھونٹ پانی پلاتا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک باپ جیسی فکر صاف جھلک رہی تھی۔ ہانیہ کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھی ٹک ٹکی باندھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کل تک اس کے لیے محض ایک اجنبی کرایہ دار تھا، مگر آج وہ اس کی بیٹی کی زندگی کی ڈور تھامے بیٹھا تھا۔ اسون کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے ہاتھوں کی جنبش میں ذرا برابر بھی کپکپاہٹ نہیں تھی۔ وہ کتنے ہی پیار سے یشل کے بکھرے ہوئے بالوں کو سہلا رہا تھا اور دھیمی آواز میں اسے لوریاں دعائیں سنا رہا تھا۔ ہانیہ کا دل ایک انوکھی سی گھٹن اور عجب سکون کے احساس سے بھر گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف بے اعتباری، تانے اور اکیلا پن دیکھا تھا۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اس دنیا میں ہر مرد ایک ہی جیسا ہوتا ہے جو وقت آنے پر ہاتھ چھڑا لیتا ہے، مگر اسون نے بغیر کسی رشتے، بغیر کسی غرض کے جس طرح اس کی بیمار بچی کی خدمت کی تھی، اس نے ہانیہ کے دل کی برسوں پرانی برف پگھلا دی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس اجنبی کے اندر ایک ایسا درد اور بے پناہ شفقت چھپی ہے جو کسی اپنے میں بھی مشکل سے ملتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل کر گالوں پر بہہ نکلے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا کیونکہ اب اس کے پاس اس خلوص کا کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ جان چکی تھی کہ یہ انسان اس کے لیے اجنبی نہیں بلکہ اس کی ویران زندگی کا سب سے بڑا سہارا بننے والا ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی تو اسون نے احتیاط سے یشل کو بستر پر لٹایا جو اب پرسکون نیند سو رہی تھی اور اس کا بخار بھی اتر چکا تھا۔ اسون اٹھ کر سیدھا ہانیہ کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھہرا ہوا سکون اور سنجیدگی تھی۔ ہانیہ جو رات بھر جاگنے کی وجہ سے نڈھال ہو چکی تھی، اس نے نظریں اٹھا کر اسون کو دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ہانیہ، اسون نے گہری اور دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ لہجے میں کوئی بھی لڑائی یا شکوہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا پکا پن تھا۔ وہ جو کچھ پچھلے 2 دنوں میں ہوا اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں اس بچی کو روز یوں بلکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی تمہیں اس اکیلے پن اور بے بسی میں اکیلا چھوڑ سکتا ہوں۔ ہانیہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ اس کا گلا سوکھ رہا تھا کیونکہ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب آگے کیا آنے والا ہے۔ اسون نے ذرا آگے جھک کر سیدھی اور 2 ٹوک بات کی۔ ہانیہ، مجھ سے نکاح کر لیں۔ میں اپنی اس بچی کو باپ کا وہ تمام پیار دوں گا جس کی یہ حقدار ہے، اور تمہیں اس دنیا میں کبھی بھی اکیلا نہیں پڑنے دوں گا۔ میرا یہ فیصلہ کسی جذبے کے تحت نہیں بلکہ پورے ہوش و حواس میں ہے۔ یہ الفاظ سن کر ہانیہ کا سانس جیسے سینے میں رک گیا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اسون کی بات سنتے ہی ہانیہ کا دماغ گھوم گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا اور غصے کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے طیش میں آ کر اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ اس اجنبی کو اس کی اس بات پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرے، مگر اس کا ہاتھ عین ہوا میں ہی رک گیا۔ اس کی انگلیاں کانپنے لگیں اور وہ تماچا اس کی گال تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کے ہاتھ کا ہوا میں یوں ہی رکنا اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کے وہ تمام تلخ، کرخناک اور تاریک مناظر ایک ہولناک طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے جنہیں وہ برسوں سے اپنے دل کے کسی گہرے کونے میں دفن کر چکی تھی۔
اسے وہ دن یاد آنے لگا جب اس کے سابقہ شوہر نے اس کی گود میں 1 سال کی روتی ہوئی بچی کو دیکھ کر اسے گھر سے دھکا دیا تھا، اور اس کے منہ سے نکلنے والے وہ زہریلے جملے اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگے۔ بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ یہ میری خون کی نہیں، کسی اور کا گناہ ہے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ وہ کری اور ذلت آمیز ماضی کے ایک سائے کی طرح اس کے گرد منڈلانے لگا، جس کی وجہ سے اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہی پرانا گھٹن زدہ کمرہ، 4 سال پہلے کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ سامان بستر پر بکھرا ہوا تھا، اور ہانیہ کے ہاتھ میں 1 سال کی روتی ہوئی یشل تھی، جو ماں کے رونے کی آواز پر سسکیاں بھر رہی تھی۔ سامنے اس کا شوہر دانیال کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہانیہ کے لیے کوئی احترام نہیں، بلکہ حقارت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہانیہ کے منہ پر دے مارا، جس پر طلاق کے الفاظ لکھے تھے، نکلو اس گھر سے، تم جیسی عورتوں کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دانیال نے حقارت سے تھوکا اور ہانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ دانیال، خدا کے لیے ایسا مت کریں، یہ آپ ہی کی خون ہے، آپ مجھ پر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ ہانیہ نے روتے ہوئے اس کے پیروں میں گرنا چاہا، مگر دانیال نے اسے دھکا دے کر دور کر دیا۔ میری خون؟ مذاق کر رہی ہو تم اتنی شکل سے معصوم بننے کی اداکاری مت کرو۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے اس گھر میں، یہ میری نسل نہیں ہو سکتی، یہ کسی اور کا گناہ ہے جو تم میرے سر مر رہی ہو۔ دانیال کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس کے الفاظ کسی نشتر کی طرح ہانیہ کے دل کو چیرتے جا رہے تھے۔ ہانیہ نے اپنے کلیجے سے یشل کو بھینچ دیا۔ اس کی روح تک کانپ گئی تھی کہ ایک باپ اپنی ہی بچی کو اتنی گھٹیا نظروں سے کیسے دیکھ سکتا ہے، اور وہ دن ہانیہ کی زندگی کا وہ سیاہ ترین باپ بن گیا جس کے سائے آج بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ماضی کے اس خوفناک سائے سے نکل کر ہانیہ حال میں واپس آئی تو اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور وہ مزید خود کو سنبھال نہیں سکی۔ وہ اسفن کے سامنے کرسی پر ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے رونے میں وہ تمام درد، ذلت اور گھٹن تھی جو اس نے برسوں سے اپنے اندر دبا رکھی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہانیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، ایک اجنبی مرد کے ساتھ نکاح کی بات کرنا، اس گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے زندگی جوڑنے کا سوچنا میرے لیے کتنا ہولناک ہے تم یہ نہیں جانتے۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا پورا جسم اس ہولناک سچ کے بوجھ سے ڈگمگا رہا تھا، جس مرد نے مجھے نکاح کے رشتے میں باندھ کر یہ تانا دیا ہو کہ یہ بچی کسی اور کا گناہ ہے، اس کے بعد کسی دوسرے مرد کے سامنے شادی کا نام سن کر میری روح کانپ جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر مرد کی زبان پر یہی ایک الزام ہوگا۔ میں دوبارہ اس جہنم میں نہیں جا سکتی۔ اسفن خاموشی سے بیٹھا، اس کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہانیہ کے لیے غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا درد اور بے پناہ خلوص اتر آیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کمزور سی عورت نے اندر سے کتنے بڑے بڑے طوفان جھیلے ہیں۔ ہانیہ نے اپنے آنسو پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ رک نہیں رہے تھے۔ اس کا پورا وجود ہل رہا تھا، اور اس کی آواز میں ایک ہولناک لرزش تھی۔ تم میرا ماضی نہیں جانتے اسفن، تم نہیں جانتے کہ میں کس آگ سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ ہانیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے ہوئے پھوٹتی ہوئی سسکیوں کے ساتھ کہا، تمہیں لگتا ہے کہ نکاح بس ایک نام ہے، لیکن میرے لیے یہ ایک ایسا پھندا ہے جس نے میری پوری زندگی جلا کر راکھ کر دی ہے، اور اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس آگ میں دوبارہ سے قدم رکھوں۔ اس نے بے بسی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں یشل اب بھی گہری نیند سو رہی تھی، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس لیے خدارا یہاں سے چلے جاؤ، اور میری بچی سے بھی کہو کہ وہ تمہیں بھول جائے۔ ہانیہ کا گلا رن گیا اور وہ مزید کچھ بول نہ سکی، بس اس کی بے جان آنکھیں اسفن کے چہرے پر ہی ٹک گئیں۔ اسفن نے ہانیہ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہاں خوف اور درد کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، بس ایک گہرا سانس لیا، کرسی سے اٹھا اور بغیر ایک لفظ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی غائب ہو گئی، مگر اس کے جانے کی کچھ ہی دیر بعد وہ ہولناک حقیقت سامنے آ گئی جس کا ڈر ہانیہ کو تھا۔ یشل کی آنکھ کھلی تو اس نے چاروں طرف دیکھ کر اسفن کو نہ پا کر ایک ایسی ہچکی لی کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ اس کا بخار جو اترا تھا وہ ایک دم سے اس کے پورے جسم میں آگ کی طرح پھیل گیا، اور وہ بیڈ پر نیم بے ہوشی میں ہی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی۔
ہانیہ حواس باختہ ہو کر کبھی یشل کا ہاتھ پکڑتی اور کبھی فون اٹھاتی۔ جب بچی کے منہ سے چھاگ آنے لگی تو وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے محلے کی کلینک بھاگی اور زبردستی ڈاکٹر کو گھسیٹ کر گھر لے آئی۔ ڈاکٹر نے یشل کو دیکھ کر فوراً سے اس کے ہاتھ میں ڈرپ کی سوئی لگائی اور پریشان ہو کر بولا کہ بچی اس صدمے اور شدید ڈپریشن کی وجہ سے کوما جیسی حالت میں جا رہی ہے۔ اگر اسے فوراً اس کی مطلوبہ تسلی نہ ملی تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی اور اسے یوں لگا جیسے اس کا اپنا سارا وجود ہوا میں بکھرنے لگا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنا اسٹیتھوسکوپ بیگ میں رکھا اور سنگین لہجے میں ہانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ دیکھیے ہانیہ بی بی، اس بچی کا جسمانی بخار تو ہم نے کم کر دیا ہے، لیکن اس کا اصل مسئلہ دوا سے نہیں بلکہ دعا اور سکون سے حل ہوگا، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ ٹکٹکی باندھے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا گلا سوکھ چکا تھا اور وہ بمشکل اتنا بول سکی، ڈاکٹر صاحب میری بچی کو ہوا کیا ہے آخر؟ یہ اس طرح بے ہوش کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ بچی شدید ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کی وجہ سے اس طرح جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے آہ بھری اور پاس لیٹی ہوئی بے سود یشل کی طرف اشارہ کیا۔ اس چھوٹی سی عمر میں اسے کسی گہرے نفسیاتی صدمے یا اپنی کسی انتہائی پسندیدہ شخصیت کی اچانک جدائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کا لاشعور اس صدمے کو قبول نہیں کر پا رہا۔ ہانیہ کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ نفسیاتی صدمہ؟ پسندیدہ شخصیت کی کمی؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں گر جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی اپنی عزت نے اس معصوم جان کو اس اندھیرے کنویں میں دھکیل دیا تھا، اور اب اس کے پاس بچی کو بچانے کا اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا کہ وہ اپنے تمام خوف اور ماضی کے گھنونے سائے کو رون کر اسوند کو واپس سے پکارے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور یشل کی مدھم ہوتی ہوئی سانسیں ہانیہ کی روح کو چیر رہی تھیں۔ وہ مزید ایک پل بھی اپنی انا یا خوف کے حصار میں نہیں رک سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے ایک چادر اپنے کندھوں پر ڈالی، لڑکھڑاتے قدموں سے سینیاں اتر کر نیچے پورشن کے دروازے پر پہنچی اور بغیر کسی توقف کے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اسوند نے دروازہ کھولا تو سامنے ہانیہ کو کھڑا دیکھ کر اس کی پیشانی پر حیرت کی لکیریں ابھر آئیں۔ ہانیہ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ اسوند، ہانیہ کا گلا رن گیا، اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے اور وہ خود کو سنبھال نہیں سکی۔ وہ دروازے کی چوکی پر ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیاں پورشن کے سناٹے میں گونج اٹھیں۔ اسوند نے ایک قدم آگے بڑھا کر اسے سنبھالنا چاہا، مگر ہانیہ نے خود کو پیچھے کرتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لرزتے ہوئے الفاظ میں کہا، میں ہار گئی اسوند، میری ضد، میرا خوف، میرا ماضی، سب ہار گیا اس بچی کی زندگی کے آگے۔ تم ٹھیک کہتے تھے۔ اس نے اپنی سرخ اور بھیگی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسوند کے چہرے پر ڈالی اور کانپتی ہوئی آواز میں پورا سچ بول دیا، مجھ سے نکاح کر لو، مجھے بچا لو اور میری بچی کو اس کا باپ دے دو۔ اب مجھے مزید لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسوند کی آنکھوں میں ہانیہ کے اس کچے اور نمدار اقرار کو دیکھ کر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور گہرا احساس اتر آیا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ہانیہ کے اس کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اگلے ہی روز قریبی مسجد کے مولوی صاحب اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کی تقریب منعقد ہو گئی۔ کمرے میں ضرورت بھر کا سامان اور ایک مدھم سی روشنی تھی جو اس نئے بندھن کی گواہی بن رہی تھی۔ ہانیہ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل آج بھی کسی انمٹے خوف اور ماضی کی یادوں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا پورا وجود ہلکا سا کانپ رہا تھا کہ جانے یہ نیا راستہ کیسا ہوگا۔ اسوند نے نکاح نامے کے کاغذات اپنے ہاتھ میں لیے، قلم اٹھایا اور دستخط کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی نظریں اٹھائیں اور سیدھا ہانیہ کے چہرے پر ڈالیں۔ اس نے کاغذ پر قلم نکالتے ہوئے انتہائی دھیمی، پکی اور پر اعتماد آواز میں ہانیہ کو مخاطب کیا، ہانیہ، اس کاغذ پر صحیح کرنے کا مطلب میرے لیے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ میں تمہیں اس گھر میں وہ عزت، مان اور تحفظ دوں گا جس کی تم حقدار ہو، اور اس بچی کو اپنا خون سمجھ کر پکاروں گا۔ اب تم ماضی کا کوئی بھی سایہ اس گھر کی دہلیز کو پار نہیں کر پائے گا۔ یہ الفاظ سن کر ہانیہ کا گلا بھر آیا۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر اسوند کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کوئی شک یا تانا نہیں بلکہ صرف ایک پکا ہوا سہارا تھا جو اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔
جس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا ایک نیا اور پرسکون باب شروع ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد کا پہلا ہفتہ کچھ یوں گزرا کہ ہانیہ ہر وقت سمٹی سمٹی سی رہتی۔ وہ اسفند کے سامنے آنے سے بھی کتراتی اور بات کرتے ہوئے بھی اس کی نظروں سے نظریں چرا لیتی۔ جب بھی اسفند چائے کے لیے پکارتا یا گھر کا کوئی اور کام کہتا، وہ جلدی جلدی کام نپٹا کر خود کو کسی نہ کسی کونے میں ہی چھپا لیتی، کیونکہ اس کے اندر چھپا پرانا خوف آج ابھی تک زندہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید کسی بھی پل یہ رشتہ بھی اسی طرح ٹوٹ جائے گا جیسے پہلا بکھرا تھا، مگر دوسری طرف اسفند کا رویہ اس تمام خوف کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے ذرا بھی جلد بازی یا بے صبرا ہونے کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ وہ انتہائی تحمل اور خاموشی کے ساتھ ہانیہ کی ذہنی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ سارا دن آفس سے واپس آ کر سیدھا یشل کے ساتھ لگ جاتا، بچی کو اپنے کندھے پر بٹھا کر پورے گھر میں گھومنا، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضد کو مسکرا کر پورا کرنا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ ہانیہ جب بھی باورچی خانے کے دروازے سے چھپ کر یہ منظر دیکھتی کہ کیسے وہ اجنبی شخص آج اس کی بیٹی کا دنیا کا سب سے بہترین باپ بن چکا ہے اور اس کی خاطر کس قدر پرسکون انداز میں گھر کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے، تو اس کا دل بھر آتا۔ اسفند کی اس بے پناہ لگاؤ اور آہنی صبر نے ہانیہ کے دل میں بیٹھے اس خوف کو آہستہ آہستہ گھلانا شروع کر دیا تھا، اور وہ دل ہی دل میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ شاید دنیا کے سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا سارا ماحول ہی بدل گیا۔ اب وہ گھٹن اور سہمے ہوئے سائے کہیں دور کھو چکے تھے اور زندگی آہستہ آہستہ ایک خوبصورت پٹری پر آ چکی تھی۔ یشل اب بالکل تندرست ہو چکی تھی، اس کی گالوں پر رونق واپس آ گئی تھی اور پورا گھر اس کی کھلکھلاہٹوں سے گونج رہا تھا۔ وہ صبح اٹھتے ہی دوڑ کر اسفند کے پاس جاتی اور اسے گلے لگا کر پورے حق سے پاپا کہتی، جسے سن کر اسفند کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا۔ اسفند نے گھر کی تمام چھوٹی بڑی ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے رکھی تھیں۔ وہ ہانیہ کو کسی بھی بات پر پریشان ہونے نہیں دیتا تھا۔ شام کو گھر لوٹتے وقت اس کے ہاتھ میں ہمیشہ یشل کے لیے چاکلیٹس اور ہانیہ کی پسند کی کوئی نہ کوئی بھی چیز ہوتی تھی۔ ہانیہ نے جب اس انسان کو دن رات اپنی اور اپنی بیٹی کی خاطر بے لوث محنت کرتے اور ہر طرح کا سکون فراہم کرتے دیکھا تو اس کے دل کا آخری خوف بھی کافور ہو گیا۔ اس نے اسفند کے سامنے اپنے دل کے تمام دروازے کھول دیے اور پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی زندگی اندھیروں سے نکل کر ایک روشن اور پرسکون منزل پر آ پہنچی ہے۔ ایک خوشگوار اور دھوپ والا دن تھا۔ زندگی اب ایک پرسکون رفتار سے چل رہی تھی۔ یشل اسکول جانے لگی تھی اور اسفند اسے چھوڑ کر اپنے دفتر جا چکا تھا۔ گھر کے کچھ ضروری سودا سلف اور یشل کے نئے کپڑوں کی خریداری کے لیے ہانیہ اکیلی ہی قریبی شاپنگ مال چلی گئی۔ مال کے اندر اے سی کی ٹھنڈی ہوا اور ہلکا سا شور تھا۔ ہانیہ اپنے ہی دھیان میں ایک بڑے برانڈ کے اسٹور میں کپڑے دیکھ رہی تھی کہ اچانک بھیڑ میں سے گزرتے ہوئے کسی شخص کا ہاتھ اس کے شولڈر سے زور سے ٹکرایا۔ ہانیہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہیں سامنے بھیڑ کے درمیان دانیال کھڑا تھا، اس کا وہی سابقہ شوہر جس نے 4 سال پہلے اسے اور اس کی بچی کو حقارت سے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ دانیال کی آنکھیں بھی ہانیہ کے چہرے پر ٹک چکی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک حقارت آمیز اور طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے ہانیہ، دانیال نے بلند آواز میں طنز کرتے ہوئے کہا، اور مال کے چند متجسس ہو کر لوگ بھی ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے دنوں بعد لگتا ہے کسی نئے شکار کو پھانس دیا ہے، تبھی اتنے مہنگے مال میں شاپنگ ہو رہی ہے۔ اس کے زہریلے اور گھٹیا الفاظ سن کر ہانیہ کا سینہ پھٹنے لگا، اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور اسے یوں لگا جیسے ماضی کے سارے تاریک سائے ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل آئے ہوں۔ دانیال کے چہرے پر پڑی وہ گھٹیا اور تکبر سے بھرپور مسکراہٹ مال کی تیز روشنی میں اور بھی زیادہ ہولناک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی قیمتی جیکٹ کے کف کو درست کیا اور طنزیہ انداز میں ایک قدم ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی حقارت صاف جھلک رہی تھی جو 4 سال پہلے اس کے دل میں تھی جب اس نے ماں اور بیٹی کو گھر سے نکالا تھا۔ کیا ہوا ہانیہ؟ زبان کو تالے کیوں لگ گئے؟ دانیال نے بلند اور بے باک لہجے میں کہا تاکہ آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہوں۔ اس کے لہجے کی تماشت اور غرور اس کی گھٹیا سوچ کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تب تو بڑی معصوم بن کر نکلی تھی اس گھر سے، اب لگتا ہے کسی نئے بچھڑے کو پھانس لیا ہے، اچھی زندگی گزار رہی ہو۔ پھر فطرتاً انسان کبھی نہیں بدلتا، تم ویسے ہی نکلی جیسے میں سوچتا تھا۔ ہانیہ کا پورا وجود غصے اور پرانے خوف سے کانپ رہا تھا۔
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سختی سے بھینچ لیے اور اس کے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں گڑ رہے تھے، مگر وہ زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اس گھٹیا انسان کے سامنے بولنے کی تمام طاقت جیسے اس کے جسم سے نچڑ چکی تھی۔ مال کے ہجوم میں لوگ اب رک کر ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، اور ہانیہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک بار پھر اسی ذلت کے گہرے کنویں میں دھکیلی جا رہی ہو۔ دانیال کے ان گھٹیا اور زہریلے الفاظ نے مال کے شور شرابے میں ایک بم کی طرح دھماکہ کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور انتہائی سفاکیت سے ہانیہ کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے بلند آواز میں بولا، واہ ہانیہ، تم تو بڑی پاک باز بنتی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت ایسے روتی تھی جیسے تم سے بڑا مظلوم کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اسفن جیسے اس سیدھے سادھے لڑکے کو پھنسا کر یہاں عیاشیاں کر رہی ہو، اور وہ بچی، وہ کس منہ سے اس کی بیٹی بنی ہوئی ہے؟ اصلیت تو یہ ہے کہ یہ عورت شروع سے ہی ایسی تھی، کسی اور سے منہ کالا کرتی تھی اور الزام میرے سر منڈتی تھی۔ دانیال کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان اتنا نچلی سطح پر گر سکتا ہے کہ پبلک میں اس طرح اس کی عزت کو تار تار کر دے۔ مال کے ہجوم میں کھڑے لوگ اب ان کی طرف انگلیوں سے اشارے کر رہے تھے اور کانسیوں میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ ہانیہ کی ہچکی بن گئی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے اور اس کا پورا جسم اس طانے اور ذلت کے بوجھ سے کانپ اٹھا۔ دانیال کی ان گھٹیا اور زہر آلود تانوں نے ہانیہ کا اندر کا سارا ڈھانچہ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے پیروں میں ساتھ بھی چھوڑ دیا تھا اور وہ وہی شاپنگ مال کے سخت فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کا سر چکرانے لگا اور حلق سے ایک ایسی دردناک سسکی نکلی جو ہجوم کے شور میں بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور بچوں کی طرح دھاڑے مار کر رونے لگی۔ دانیال نے اس کی اس حالت پر ذرا بھی ترس کھانے کی بجائے ایک اور زہریلا تیر چلایا۔ اس نے حقارت سے منہ بناتے ہوئے بلند آواز میں کہا، روتی کیوں ہو؟ اب جو آگ تم نے لگائی ہے اب اس میں تپو۔ اسفن کو تو ابھی تمہاری اصلیت کا پتہ نہیں ہے، لیکن جس دن اسے پتہ چلا نا کہ تم اندر سے کیا ہو، وہ بھی تمہیں اس گھر سے ایسے ہی لات مار کر باہر نکالے گا جیسے میں نے نکالا تھا۔ ایسی عورتیں کسی کی سگی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے دانیال ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہجوم کو چیرتا ہوا آگے نکل گیا، جبکہ ہانیہ اس بری طرح سے ٹوٹی ہوئی حالت میں زمین پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا بچا ہوا سکون بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ ہانیہ حواس باختہ کانپتے ہوئے قدموں اور سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح گھر پہنچی۔ گھر کا دروازہ بند کرتے ہی اس کا وجود مزید لرز اٹھا۔ اس نے بنا کسی سے کچھ بھی کہے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا، اندر سے کنڈی لگائی اور بستر کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے کانوں میں دانیال کے وہ زہریلے الفاظ اور مال کے ہجوم کی گھورتی ہوئی نگاہیں بار بار گونج رہی تھیں۔ اس کا دل خوف کی ایک شدید لہر سے چیرتا جا رہا تھا کہ جیسے ہی اسفند کو اس کے ماضی کی اس تلخ حقیقت اور دانیال کے لگائے گئے الزامات کا پتہ چلے گا، وہ بھی اس سے نفرت کرنے لگے گا، وہ بھی مجھے اس گھر سے نکال دے گا۔ ہانیہ نے اپنے دونوں گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا اور سسکیاں لیتے ہوئے بری طرح سے ہچکیاں لینے لگی۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ ایک مضبوط دیوار کی طرح بیٹھ چکا تھا کہ اب اس کی خوشیوں کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے ڈوبنے والا ہے اور اسفند کا یہ پورا اعتماد سہارا بھی پل بھر میں ہی ریت کے گھروندے کی طرح بکھر جائے گا۔ شام کے وقت جب اسفند گھر لوٹا تو ہر طرف ایک ویرانی اور گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا جو عام دنوں کے شور اور یشل کی کھلکھلاہٹوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے ہانیہ کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا، اور جب اس کی نظر اوپر کمرے کی بند کنڈی پر پڑی تو اس کے دل میں ایک بے نام سا وسوسہ دوڑ گیا۔ ہانیہ! اسفن نے گھبرا کر دروازے پر دستک دی اور پکارا، ہانیہ دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ مگر اندر سے صرف ہانیہ کی گھٹی ہوئی سسکیوں اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس کے دل کو چیر رہی تھیں۔ حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے اسفن نے مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے دروازے پر ایک زوردار دھکا دیا جس سے اس کی لکڑی کی پرانی کنڈی ٹوٹ گئی اور دروازہ کھل کر زور سے دیوار سے جا لگا۔ اسفن جب لپک کر اندر داخل ہوا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
سامنے ہانیہ بستر کے ساتھ زمین پر بیٹھی اس طرح بلک بلک کر رو رہی تھی کہ اس کا پورا جسم درد سے کانپ رہا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر اسفند کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اسفند کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ہانیہ نے گھبرا کر اپنے ہاتھ آگے کیے اور خوف کے مارے پیچھے ہٹتے ہوئے خود کو دیوار کے ساتھ بچھا لیا۔ اس کا پورا وجود اس طرح کانپ رہا تھا جیسے کسی طوفان کی زد میں ہو۔ دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آؤ، ہانیہ نے پھوٹتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک شدید ذہنی اذیت اور بے بسی تھی۔ اسفند نے پریشان ہو کر اسے سنبھالنے کے لیے جیسے ہی ایک قدم اور آگے بڑھایا، ہانیہ نے روتے ہوئے اپنے ماضی کے وہ تمام زہریلے الزامات اسفند کے منہ پر دے مارے جو دانیال نے مال میں اس پر لگائے تھے۔ تمہیں نہیں پتا، تمہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ ملا تھا مجھے، وہ کہتا ہے کہ میں کسی اور سے منہ کالا کرتی تھی۔ میری بچی کے بارے میں بھی اس نے کتنی گھٹیا بات کہی۔ ہانیہ کی سسکیاں گلے میں ہی اٹک گئیں اور وہ ایک بار پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر دھاڑے مار کر رو پڑی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں خوف کی انتہا تھی۔ آج اس نے سب کے سامنے میری عزت تار تار کر دی۔ اب تم بھی مجھ سے نفرت کرو گے اور مجھے اس گھر سے نکال دو گے۔ اسفند کی اس زبان سے یہ گھٹیا طعنے سن کر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے، مگر اب سختی میں ہانیہ کے لیے کوئی غصہ نہیں بلکہ اس درندے کے لیے ایک شدید نفرت اور آگ تھی جو اس معصوم عورت کو اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسفند کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے میں ہی بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ اور آگ بھڑکی تھی وہ ہانیہ کے لیے نہیں بلکہ اس ظالم اور گھٹیا انسان کے لیے تھی جس نے اس معصوم عورت کو اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئیں اور اس کا پورا جسم تن گیا۔ ہانیہ، اسفند نے اتنی پرعزم اور مضبوط آواز میں پکارا کہ ہانیہ کی سسکیاں ایک لمحے کے لیے تھم گئیں۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ خود کو مزید سمیٹتی، اسفند نے ایک ہی جھٹکے میں آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں لے لیا اور اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ اس نے ہانیہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا، اسے ایک اٹل اور پکا سہارا دیتے ہوئے بولا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں کسی راہ چلتے شخص کے زہریلے الفاظ سن کر تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ہانیہ کی اس پرسکون اور مضبوط گرفت میں مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اب اس کے رونے میں وہ ہولناک خوف نہیں تھا جو تھوڑی دیر پہلے تک اس کی روح کو چیر رہا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کا یہ حصار اب کسی طوفان سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اسفند نے ہانیہ کو مزید مضبوطی سے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ اس کی انگلیاں ہانیہ کے بکھرے ہوئے بالوں میں نرمی سے پھرنے لگیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب دھیمی پڑ رہی تھیں کیونکہ اسفند کے الفاظ کسی مرہم کی طرح اس کی روح پر اتر رہے تھے۔ اسفند نے انتہائی دھیمی مگر پتھر کی لکیر جیسے پراعتماد لہجے میں کہا، ہانیہ میری طرف دیکھو۔ ہانیہ نے کانپتے ہوئے اپنی پلکیں اٹھائیں اور نم آنکھوں سے اسفند کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کوئی سڑک پر کھڑا ہو کر کیا بکواس کرتا ہے؟ کون کیا کہتا ہے؟ مجھے اس بات سے 1% بھی فرق نہیں پڑتا۔ اسفند کی آنکھوں میں سچائی اور بے پناہ خلوص چمک رہا تھا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارا ماضی کیا تھا یا اس گھٹیا انسان نے تم پر کیا الزام لگائے ہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں تم سے اور اس بچی سے محبت کرتا ہوں، تمہارے ماضی سے نہیں۔ اسفند کے منہ سے نکلے ان دو لفظوں محبت کرتا ہوں انہوں نے ہانیہ کے اندر کا پورا جہنم ایک پل میں ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے سہمے ہوئے دل کو جیسے صدیوں کا سکون مل گیا ہو۔ اس کا سارا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور اس نے پہلی بار کسی خوف کے بغیر اپنے دونوں ہاتھ اسفند کے کندھے پر رکھ کر خود کو اس کے مضبوط حصار میں مکمل طور پر سونپ دیا۔ اسفند کے سینے پر سر رکھے ہانیہ کے آنسو اب کسی خوف یا تذلیل کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک اندیکھے سکون اور تشکر کی وجہ سے بہہ رہے تھے۔ اس کے کانوں میں اسفند کے دل کی باقاعدہ اور پرسکون دھڑکنیں گونج رہی تھیں جو اسے دنیا کی ہر بلا اور طوفان سے محفوظ ہونے کا احساس دلا رہی تھیں۔ اس نے آج پہلی بار اپنے پورے وجود سے محسوس کیا تھا کہ دنیا کے تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر ماضی میں اسے ایک جیسا شخص ملا تھا جس نے ذلت اور تذلیل کا داغ لگا کر اسے بے آسرا چھوڑ دیا تھا، تو آج اس کا شوہر اس کے ساتھ ایک ناقابل تسخیر چٹان بن کر کھڑا تھا جس نے زمانے کے زہریلے تانوں کو اپنے سینے پر روک کر اسے مکمل تحفظ اور عزت بخشی تھی۔ ہانیہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اسفند کے شانے پر اور کس لیے۔ اس کا دل کا ہر خوف، ہر وسوسے اور ماضی کی ہر تلخی
اسے ایک لمحے میں دھل کر صاف ہو چکی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جب تک یہ چٹان نما انسان اس کے ساتھ ہے، دنیا کا کوئی طوفان، کوئی زہریلا لفظ یا ماضی کا کوئی بھی گندا سایہ اس کا اور اس کی بیٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہانیہ کو تو اسفن نے اپنے پورے اعتماد اور محبت بھرے الفاظ سے سنبھال لیا تھا اور اس کے دل کا طوفان بھی تھم چکا تھا، لیکن اسفن کے اندر ایک اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ کو اندر سے مکمل طور پر آزاد کرنے اور اس کے ماضی کے اس زہریلے سائے کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے صرف تسلی دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس گھٹیا انسان کو اس کی اوقات بھی یاد دلانا اور اس کی سازشوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ اگلے ہی روز اسفن نے انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ اپنا ایک قدم اٹھایا۔ اس نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس کے نونے ماضی کے دریچے کو کھنگالنا شروع کیا جو 4 سال پہلے ہانیہ کی زندگی میں زہر گھول گیا تھا۔ اسفن نے اپنے کچھ پرے اعتماد دوستوں اور ذرائع کی مدد سے دانیال کی سابقہ زندگی، اس کے کالے کرتوتوں اور اس طلاق کے پیچھے چھپے ہوئے ان تمام اصلی ثبوتوں کی تلاش شروع کر دی جنہیں دانیال نے بڑی ہی چالاکی سے چھپایا تھا یا ہانیہ کے نام پر جھوٹے داغ لگائے تھے۔ وہ راتوں کو دیر تک جا کر پرانے کاغذات، گواہوں اور ڈیجیٹل ریکارڈز کو کھنگالتا رہتا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ جب تک وہ اس درندے کے ہاتھ سے جھوٹ کا یہ ہتھیار نہیں چھین لیتا، ہانیہ کا ماضی کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی یہ خاموش جنگ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے ایک چٹان بن کر اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کئی دنوں کی شبانہ روز محنت، چھان بین اور اپنے قابل اعتماد ذرائع کو استعمال کرنے کے بعد بالآخر وہ سچائی اسفن کے سامنے آ ہی گئی جسے دانیال نے بڑی مکاری سے 4 سال تک پردے میں رکھا تھا۔ اسفن اپنے مطالعہ گاہ کی میز پر پھیلے ہوئے دستاویزی ثبوتوں، بینک اسٹیٹمنٹس اور پرانے ریکارڈز کو دیکھ رہا تھا جن پر ایک ایک کر کے دانیال کی کالی کرتوتوں کی تہیں کھل رہی تھیں۔ حقائق بتاتے تھے کہ دانیال خود ایک بہت بڑے مالی فراڈ اور غیر قانونی لین دین میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے سر پر قرضوں کے انبار تھے اور وہ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے اپنی تمام جائیداد اور ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے بڑی چالاکی اور گھٹیا پن کے ساتھ اپنے تمام مالی گناہوں اور جعلی سازی کا ملبہ معصوم ہانیہ کے سر مر دیا تھا اور طلاق کا ڈرامہ رچا کر نہ صرف ہانیہ کو زبردستی گھر سے نکالا تھا بلکہ معاشرے کے نظروں میں اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے بھی یہ جھوٹا الزام تراشا تھا تاکہ کوئی اس کی اپنی مجرمانہ حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ یہ سب پڑھ کر اور ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسفن کے جسم کا خون کھول اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ غصے سے بھینچنے کی وجہ سے مروڑ کا شکار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید آگ دہک رہی تھی کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ اس درندے نے کس قدر بڑی سازش کے تحت ایک بے گناہ ماں اور اس کی بچی کی زندگی کو تباہ کیا تھا۔ اب ثبوت اسفن کے ہاتھوں میں ایک تیز دھار تلوار کی طرح موجود تھے، مگر وہ کسی سستے یا جذباتیت میں کیے گئے تماشے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے انتہائی ٹھنڈے دماغ اور نپی تلی حکمت عملی کے ساتھ قانونی اور سماجی شکنجہ تیار کیا۔ اسفن نے اپنے بااثر رابطوں اور ایک نامور وکیل کی مدد سے دانیال کی ان تمام پرانے مالی فراڈز، جعلی دستخطوں اور بینک ریکارڈز کو براہ راست متعلقہ اداروں اور عدالت میں پیش کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے کاروباری حلقوں اور سماجی حلقوں میں بھی ان شواہد کی کاپیاں پہنچا دی گئیں جس سے دانیال کا بچنا ناممکن ہو چکا تھا۔ قانون کی تیز رفتار اور آہنی گرفت نے دانیال کو چاروں طرف سے شانے کر دیا تھا۔ اس کی تمام تر اثاثے منجمد ہو کر قریب پہنچ چکے تھے اور اس پر گرفتاری کی تلوار لٹکنے لگی جو کل تک شاپنگ مال میں کھڑے ہو کر تکبر اور غرور کے تیز چلا رہا تھا، اب قانون کی دہلیز پر زمین بوس ہو چکا تھا۔ محض چند ہی دنوں میں وہ شخص جو دندناتا پھرتا تھا اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں اس قدر پھنس گیا تھا کہ اس کے پاس رسوائی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اپنی جان اور کاروبار بچانے کی آخری کوشش میں وہ بے بس ہو کر سیدھا اسفن کے گھر کی دہلیز پر پہنچا جہاں اس کے چہرے کا سارا تکبر اور غرور خاک میں مل چکا تھا اور وہ ہانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ شام کا وقت تھا جب اسفن تھکا ہارا دفتر سے واپس لوٹا اور لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھا تو دروازے سے یشل کی کھلکھلاہٹ سنائی دی۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں کاغذ کا ایک رنگ برنگا ٹکڑا چھپا ہوا تھا جسے اس نے گھر کے کسی پرانے گتے اور رنگین پینسلوں کی مدد سے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ یشل نے مسکراتے ہوئے وہ تحفہ آگے بڑھایا اور چہک کر بولی، پاپا یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ اسفن نے حیرت اور پیار سے مسکراتے ہوئے وہ چھوٹا سا کارڈ اپنے ہاتھ میں لیا۔
اس پر یشل کی ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، دنیا کا بہترین پاپا، اور ساتھ ہی کونے میں ایک چھوٹا سا پھول اور مسکراتا ہوا چہرہ بنایا گیا تھا۔ اسون کی سخت اور مضبوط شخصیت کا حصار پل بھر میں ہی پگھل گیا، اس کے گلے میں ایک کسک سی اٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں بے اختیار خوشی کے چمکدار آنسو تیر گئے۔ اس نے یشل کو اٹھا کر اپنے سینے سے بھینچ لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، اس دنیا کا سب سے خوش نصیب پاپا ہوں میں، میری جان۔ پاس ہی کھڑی ہانیہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، مگر اس بار اس نمی میں ماضی کا کوئی خوف نہیں، بلکہ ایک ایسی مکمل اور ابدی خوشی کا سکون تھا جس نے اس کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ وقت کی اس طوفان اور آزمائش نے ہانیہ اور اسفن کے رشتے کو ایک نیا اور ناقابل تسخیر استحکام بخش دیا تھا۔ وہ تمام دیواریں وہ ماضی کے خوف، دانیال کی زہریلی سازشوں اور بدگمانیوں کی وجہ سے ان کے درمیان حائل تھیں، اب ہمیشہ کے لیے مسمار ہو چکی تھیں۔ گھر کے وسیع اور پرسکون ماحول میں اب کسی قسم کا کوئی خوف یا اندیشہ باقی نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک اٹل اور گہرے اعتماد نے لے لی تھی۔ ہانیہ اب جان چکی تھی کہ اسفن کا پیار محض چند جذباتی الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی پختہ چٹان ہے جس پر وہ اپنی زندگی کی ہر مشکل گھڑی میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہے۔ دوسری طرف اسفن کے لیے ہانیہ کا وجود اس گھر کی وہ رونق اور سکون بن چکا تھا جس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگانے کو بھی تیار تھا۔ اس شام جب یشل سو چکی تھی اور دونوں لان میں چائے کی کپ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، ہانیہ نے اپنی نمدار آنکھیں اٹھا کر اسفن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کسی شک یا وسوسے کا کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ صرف ایک بے پناہ تشکر اور مکمل سپردگی تھی۔ اسفن نے مسکرا کر اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس ہلکے سے لمس نے ان دونوں کے درمیان محبت اور اعتماد کی اس لاسوال داستان پر مہر ضبط کر دی جسے اب زمانہ کبھی کمزور نہیں کر سکتا تھا۔ دانیال آج بھی اپنی زندگی کے بہترین مقام پر کھڑا تھا، وہ شخص جو دن بھر پہلے شاپنگ مال میں تکبر اور غرور کے نشے میں چور ہو کر ہانیہ کی عزت اچھال رہا تھا، آج قانون کے شکنجے اور سماجی رسوائی کے بوجھ تلے مکمل طور پر پسند چکا تھا۔ اس کے تمام تر فراڈ بے نقاب ہو چکے تھے، کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور اب جیل کی سلاخیں اس کا مقصود بن چکی تھیں۔ اپنی جان اور بچی ہوئی عزت کو بچانے کی آخری اور ذلیل ترین کوشش میں وہ ہانیہ اور اسفن کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسفن نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے دانیال کو دیکھا جس کا وہ سارا غرور اور تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسفن کے سخت اور سرد تاثرات دیکھ کر وہ فوراً سے اسفن کے پیروں میں گر گیا اور گر گرا کر معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو اسفن بھائی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے لالچ میں آ کر سب جھوٹ بولا تھا۔ ہانیہ بالکل پاک باز ہے، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھے بچا لو ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس کا یہ ڈرامہ دیکھ کر محلے کے چند لوگ بھی آوازیں سن کر باہر نکل آئے اور جمع ہو گئے۔ وہ سب حیرت اور حقارت سے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ جب لوگوں نے سنا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے جھوٹے الزامات لگا کر اپنی معصوم بیوی کو گھر سے نکالا تھا اور اب خود مجرم بن کر معافیا مانگ رہا ہے، تو محلے کے والوں کی زبانیں اس پر پھٹ پڑیں۔ لوگوں نے اسے طعنے دیے اور دندناتے ہوئے اس کے منہ پر تھوکا۔ دیکھو اس درندے کو، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والا، آج خود کتنی ذلت کے گڑھے میں گر گیا ہے۔ اسفن نے حقارت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں اس شخص کے لیے ذرا برابر بھی نرم گوشہ نہیں آیا۔ اسفن نے مضبوط اور گرجدار آواز میں اسے وارننگ دی، یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور دوبارہ اس گھر یا میری بیوی کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی تو قانون تمہیں وہ انجام دے گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ دانیال روتا ہوا، رسوا ہو کر اور منہ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلا، جبکہ محلے والوں کے سامنے اس کا اصل گھٹیا چہرہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو چکا تھا۔ آج کے دن گھر کا ہر کونا خوشیوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ اسفن نے اس خاص دن کو ہانیہ کی زندگی کا سب سے حسین اور یادگار دن بنانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اب ماضی کا کوئی بھی سایہ ان کے درمیان باقی نہیں تھا۔ گھر کو ہلکے رنگ برنگے پھولوں اور جھلملاتی لائٹوں سے بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جہاں ان کا نکاح یا رخصتی کی تقریب پورے شاندار طریقے سے منعقد ہو رہی تھی۔
ہانیہ نے سرخ اور ہلکے سنہرے کام والا جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر جو سکون اور نور تھا وہ کسی بھی روایتی سجاوٹ سے بڑھ کر تھا۔ جب مہمان رخصت ہو گئے اور گھر میں ایک پرسکون سا سناٹا چھا گیا تو اسفند ہانیہ کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا گہرا خلوص اور بے پناہ احترام تھا جو پہلے دن سے اس کے دل میں تھا۔ اسفند نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک نئے سرے سے انتہائی پر اعتماد اور محبت بھرے لہجے میں اقرار کیا۔ ہانیہ، آج اس تقریب میں سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور قیمتی تحفہ ہو۔ جو تکلیفیں تم نے جھیلی ہیں اب ان کا حساب میرا یہ دل چکائے گا، کیونکہ میں تم سے ہر آنے والے دن کے ساتھ اور بھی زیادہ محبت کروں گا۔ اسفند کے ان الفاظ نے ہانیہ کے دل کو محبت کے احساس سے بھر دیا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے 2 قطرے ٹپک کر اس کے گال پر پھسل گئے۔ وقت نے کتنی ہی کروٹیں بدلی تھیں اور اب وہ طوفان ہمیشہ کے لیے تھم چکے تھے جنہوں نے ان کی زندگی کو اجاڑنے کی کوشش کی تھی۔ اب یشل، ہانیہ اور اسفند مل کر ایک مکمل پرسکون اور محبت سے بھرا ہوا مثالی خاندان بن چکے تھے۔ گھر میں یشل کی کھلکھلاہٹیں گونجتی رہتی اور ہانیہ نے اپنے ٹوٹے ہوئے اعتماد کو جوڑ کر ایک بار پھر اپنے قلم کا سہارا لیا۔ اس نے اپنے تجربات، درد سے نکلنے کے اس سفر اور اس سچی محبت کی پوری داستان اپنے قلم کی نوک سے کاغذ پر اتار دی، جو آگے چل کر کتنی ہی بے سہارا عورتوں کے لیے امید کی کرن بن گئی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہوتے ہوئے آسمان پر نارنجی اور سنہری رنگ بکھیر رہا تھا۔ گھر کی کشادہ بالکنی میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جہاں ہانیہ ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے کھڑی تھی۔ اسفند نے پیار سے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ہانیہ کے کندھے پر رکھا اور عین اسی لمحے یشل ہنستے مسکراتے ہوئے دوڑتی ہوئی آئی اور ان کے دونوں کے درمیان کھڑی ہو کر کھیل کود مچانے لگی۔ ہانیہ اور اسفند نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کے لبوں پر ایک ایسی مطمئن اور پرسکون مسکان پھیل گئی جو تمام دکھوں کا مداوا تھی۔ اس سے ایک لمحے میں ماضی کے تمام زخم، تمام اندھیرے اور آزمائشیں پیچھے رہ چکی تھیں اور ان کی ایک نئی خوبصورت اور روشن زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔